الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ اساں میٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سے ابو بکر عمر عثمان و علی تے ساڈے حامی چار یار تھی سے تے ہوسی کہر دی گرمی اوڈی محشر دے تے ادو جلوے سرکار تھی سے تابش جیندیاں سناتاں پڑھ دے ہاں اوند لب ہل سے ساڑے بیڑے پار تھی سے کیا حسن تھا کیا صورت عثمان غنی تھی کیا حسن تھا کیا صورت عثمان غنی تھی کیا شان تھی کیا سیرت عثمان غنی تھی مادر و پدر ان کے قریشی تھے نسب میں آقا سے بھی ایک نسبت عثمان غنی تھی اسلام میں سابق تھے تو ہجرت میں بھی اول اصحاب میں یہ عزت عثمان غنی تھی حبشہ کی طرف پہلے مدینے کو دوبارہ دو مرتبہ یوں ہجرت عثمان غنی تھی
دو بنت نبی آئی ہیں بس عقد میں ان کے، ممتاز یہ ایک قربت عثمان غنی تھی۔ دو بار نبی نے کیے عقد ان کے وہیں سے، یہ نزد خدا رفعت عثمان غنی تھی۔ کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی، کیا سیرت عثمان غنی تھی۔ آزاد کیا کرتے تھے ہر جمعے کو بردا، بخشش کیے ایک عادت عثمان غنی تھی۔ نادار ہو بے کس ہو، یتیم و فقرا ہو، نادار ہو بے کس ہو، یتیم و فقرا ہو، وقف ان کے لیے دولت عثمان غنی تھی۔ اصحاب نبی آل عبا اہل قرابت، اصحاب نبی آل عبا اہل قرابت، ہر ایک کے لیے نصرت عثمان غنی تھی۔ کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی، کیا سیرت عثمان غنی تھی۔ مولا علی آل مطہر سے خصوصاً، مولا علی آل مطہر سے خصوصاً، کیا ربط تھا، کیا الفت عثمان غنی تھی۔ اخلاص و تجمل میں رضا و صبر میں اجمل، واللہ عجب حالت عثمان غنی تھی۔ کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی، کیا سیرت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی، کیا سیرت عثمان غنی تھی۔ کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی۔ تمام حمد و صلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو سجایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال اپنی جان اللہ رب العزت کے دین پر قربان کی، تاکہ آنے والے ایمان والیوں کو دین کی دولت نصیب ہو سکے۔ اور دعا گو ہے کریم خدا کی پاک بارگاہ میں کریم خدا
ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آل رسول سے محبت کرنے والا بنائے، اصحاب رسول سے محبت کرنے والا بنائے، اور اولیاء اعظام سے اللہ کریم ہمیں محبت کرنے والا بنائے، علماء صلحاء سے حفظاء سے اللہ رب العزت ہم سب کو محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں محبتیں بانٹنے والے ہیں، یہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا درمیان سے یہ چھوٹا سا حصہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ آپس میں محبت، پیار، الفت اور چاشنی، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت، صبر، تحمل کے ساتھ زندگیوں کو گزارنے والے ہیں۔ فرمایا سارے کے سارے صحابہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، چھوٹوں پر رحم کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے، بیماروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، نیک سلوک کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی ہمدردی میں ہم اختیار رہتے تھے۔ پر فرمایا جو یہاں پر خاص رحماء بینہم کا صیغہ جس پر استعمال ہوتا ہے، جو شان جس کے لیے ہے، جو صفت جس کے لیے ہے، جو خاص جس کے لیے ہے، وہ فرمایا حضور علیہ السلام کا داماد، دوہرا داماد، ناشر قرآن اور حافظ قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، کیونکہ 18 ذی الحج حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اس مرد کلندر، مرد مومن، حافظ قرآن، ناشر قرآن اور جامع قرآن حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جیسا یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن قربانی کا دن ہے۔ 10 عید الاضحیٰ، 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں ایمان والے مومن مسلمان۔ مایا اسی طرح ہم نے قربانی کی ہے، اپنے جانور کی قربانی کی ہے، ہم نے قربانی کی ہے استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ کسی نے قربانی کی ہے تو بکرے کی ہے، اگر کسی نے قربانی کی ہے تو دمبے کی ہے، اور کسی نے قربانی کر لی ہے تو گائے کی ہے۔ اور جو زیادہ طاقتور تھا، صاحب استطاعت تھا، صاحب نصاب تھا، صاحب مال تھا، صاحب دولت تھا، اس نے قربانی کر لی ہے تو اونٹ کی کر لی ہے۔ پر آئیے فرمایا دیکھو یہ وہ میرا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے، مقاموں والا مہینہ ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے، اللہ نے فرما دیا قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا جو تو نے دیکھا تھا، لہٰذا ہم نے آپ کے بیٹوں کو بھی بچا دیا ہے اور جنت سے دمبا بھیج کر قربان گاہ میں اسے قربان بھی کر دیا ہے، تاکہ قیامت تک اب تیری یہ سنت ادا ہوتی رہے گی۔ فرمایا دیکھیں آج جنہوں نے قربانیاں کی ہیں انہوں نے اپنے جانوروں کی قربانی کی ہے۔ فرمایا 1400 سال پہلے ایک مرد مومن کو دیکھیں جنہوں نے قربانی
اپنے جانور کی نہیں جنہوں نے قربانی اپنے مال کی نہیں، جنہوں نے قربانی اپنی جان کی نہیں، جنہوں نے قربانی اپنے وہ بیٹے کی نہیں، بلکہ جنہوں نے قربانی اپنی جان کی دی ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، وہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عثمان وہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے دعا کی ہے، برکت کی، فضیلت کی، خوبیوں کی، بڑائیوں کی، شانوں کی۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے، اور یہ عثمان وہ عثمان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا نکاح دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور جب آپ کا وقت وصال آ جاتا ہے تو پھر حضور علیہ السلام اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہیں جو شجرہ نسب کے لحاظ سے 5ویں پشت پر اس کا وہ شجرہ نسب حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا سلسلہ باپ اور ماں کی طرف سے حضور علیہ السلام کی 4تھی پشت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور 5ویں پشت میں حضور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی شہادت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ زمین پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں والے بھی آپ کی ذات سے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی پیاری پھوپھی جان کی بیٹی کے بھی آپ بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا پیار اور قرب ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاحوں میں دیتا جاتا۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے یکے بعد دیگرے نکاحوں میں آتی ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں، رسول آئے ہیں، کسی کے امتی کو یہ اعزاز نہیں حاصل کہ اس نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے ایک بعد دوسرے میں نکاح میں آئی ہوں۔ فرمایا یہ اعزاز صرف حاصل ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ یہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں تو آپ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا قرب والا ہے، بڑا دردناک ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 34 سال ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اے عثمان دیکھ ذرا، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ انعام عطا فرمایا ہے، وہ انعام عطا فرمایا ہے جو اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آخری نبی ہے، لجپال نبی ہے، غمخوار نبی ہے، اللہ کا دلارا نبی ہے، لجپال نبی ہے، وہ نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے جس کا نام زمین پر محمد ہے اور عرشوں پر جس کا نام اللہ نے احمد لکھا ہے۔ تو لہذا میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس نبی کا غلام بن جا، دنیا قبر حشر سنور جائیں گے۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کو قبول کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے پاس بیٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جن کا نام ہے مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شرم و حیا کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، وہ عثمان جب اپنے گھر جاتے ہیں تو آپ کا چاچا جو کہ کافر ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں، اذیتیں دینا شروع کر دیتا ہے، اتنی اذیتیں دیتا ہے، اتنی تکلیفیں دیتا ہے، اتنا درد پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کر اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ چچا میرے جسم سے جان تو جا سکتی ہے پر دین اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتا، پر اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتا، دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا نے بڑی تکلیف دی، بڑا پریشان کیا، پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمے کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ چچا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا، اور اتنا پریشان کرنے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اپنے چچا کو، کہا قسم اللہ کی میں یہ دین اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا، جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکتا گزارا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ ہمت تھی، یہ طاقت تھی، اور گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے اپنے چچا کو جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ توڑ دو تم ہڈیاں میری سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گا کبھی۔ یعنی کہ اپنے چچا سے کہا چچا اگر تو چاہتا ہے مجھے تکلیف پہنچانا، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، میری ہڈیاں توڑ دے، پر اے چچا میں دامن مصطفیٰ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں رسول کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم چھوٹی سی پریشانی پر، چھوٹی سی تکلیف پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابی رسول سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی دار اسلام سے داخل ہوتے ہیں اور اس قدر شدت کی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اس قدر
کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، پر وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں پر دین محمدی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ 18 ذی الحج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر بات کرتے رہیں تو ساری زندگی ختم ہو جائے، تو اتنی شان اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے تو آپ کی وہ شان اور عظمت بیان نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا شرم و حیا کے پیکر سارے صحابہ تھے، اور قیامت تک آنے والے سارے ایمان والے شرم و حیا والے ہوں۔ شرم بھی انہیں آنی چاہیے، حیا بھی انہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا پر جو شرم و حیا کا پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، فرمایا وہ کائنات میں کوئی اور نہیں ملتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور میں جا کر پوچھتی ہوں کون ہو؟ بتایا جاتا ہے صدیق ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا آپ کے یار سیدنا صدیق اکبر دروازے پر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جاؤ اسے بلاؤ اور اندر آنے دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھولا اور میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اپنے بابا جان کو حضور علیہ السلام کا پیغام دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ اندر آ جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر آگے۔ فرمایا حضور علیہ السلام جس طرح آرام فرما رہے تھے، چارپائی کے اوپر جس طرح آپ لیٹے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے، فرمایا حضور علیہ السلام اسی طرح آرام کرتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ بیٹھ گئے، بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازہ پھر بجتا ہے، پھر میں دروازے پر پہنچتی ہوں، پوچھا کون؟ بتایا جاتا ہے عمر بن خطاب ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار عمر آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسے بھی آنے دو۔ فرمایا عمر بن خطاب بھی آ گئے۔ حضور علیہ السلام جس طرح تشریف فرما تھے اسی طرح آپ تشریف فرماتے رہے، اور حضرت عمر بن خطاب آ کر بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر تیسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں پوچھتی ہوں کون؟ بتایا جاتا ہے کہ عثمان ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار آپ کا غلام عثمان آئے ہیں۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی ران مبارک کو کپڑے سے ڈھانپا، پنڈلی مبارک کو کپڑے سے ڈھانپا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ اب عثمان کو بھی اندر آنے دو۔ فرمایا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں، کافی دیر باتیں چلتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے دل میں یہ خیال بار بار آتا رہا کہ میرے بابا صدیق اکبر آئے، حضور آرام فرماتے رہے، عمر بن خطاب آئے، حضور اسی طرح آرام کرتے رہے ہیں اور گفتگو بھی کرتے رہے ہیں، اور اگر عثمان آئے ہیں حضور اٹھ کر بیٹھ بھی گئے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھی درست فرمایا ہے اور پھر عثمان کو اندر آنے دیا
کیا ہے اور پھر باتیں ہوئی ہیں۔ فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب چلے گئے، حضرت عثمان ذی النورین چلے گئے، فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی سمجھ نہیں آئی، میرا بابا صدیق اکبر عمر بن خطاب آئے، آپ اسی طرح آرام کرتے رہے، پر عثمان آئے ہیں، آپ نے کپڑوں کو بھی سمیٹا ہے، آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے ہیں، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ لجپال نبی نے فرمایا عائشہ یہ عثمان وہ عثمان ہے جو زمین پر چلتا ہے، اللہ کے فرشتے عرشوں پر اس کا حیا کرتے ہیں، تو میں مصطفیٰ کیوں نہ اس عثمان کا حیا کروں جو شرم و حیا کا پیکر ہے، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ عثمان وہ عثمان ہے جس کی حیا کے بارے میں محبوب علی نبی جینا علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا جاتا ہے، کس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے حضور علیہ السلام حیا فرماتے ہیں، فرشتے حیا فرماتے ہیں، جو جامع القرآن ہیں، جو ناشر القرآن ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، یہ قرآن پاک کا جو نسخہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو جمع کرنے والے ایک کتابچے کی شکل دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جو 10 آیتوں کے بعد 15 آیتوں کے بعد یا 20 آیتوں کے بعد ایک رکوع کا جو ہے وہ شکل آتی ہے، لکھا ہوتا ہے آئین، رکوع 1، رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 4۔ یہ آئین کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ عین نشانی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عین سے مراد عثمان ہے کہ یہ رکوع لگائے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کو شہید کیا جاتا ہے 18 ذی الحج کو مدینہ المنورہ میں۔ باغی لوگ بغاوت کرتے ہیں، بلوائی لوگ جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ موجود ہیں، حضرت حسن پاک موجود ہیں، حضرت حسین پاک موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، اشرف مبشرہ صحابہ میں سے موجود ہیں، عبداللہ بن عمر موجود ہیں، محمد بن ابی بکر موجود ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، امہات المؤمنین میں باقی حضرت ام حفصہ موجود ہیں، حضرت میمونہ موجود ہیں، بہت سی امہات المؤمنین یعنی کہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فرما کر جاتے ہیں کہ یہ میرا وہ شہید ہے، یہ میرا وہ شرم و حیا کا پیکر ہے جو فتنہ برپا ہوگا اور اسے جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ پہاڑ جو احد ہے، جبل احد جو ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ موجود ہیں، تو یہ پہاڑ جنبش کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ مفسرین اکرام اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں گویا کہ یہ پہاڑ خوشی کے ساتھ جھوم رہا تھا کہ میرے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، میرے اوپر اللہ رب العزت کا وہ محبوب موجود ہے، وہ حبیب موجود ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب وہ پہاڑ گویا کہ حضور علیہ السلام کی وہ مبارک تلیوں کو چوم رہا ہے اور جھوم رہا ہے جس تلیوں کو چوما جبریل امین نے ہے۔ تو یہ پہاڑ بھی چوم رہا ہے اور جھوم رہا ہے کہ دیکھو
کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ شان عظمت مقام عطا کیا ہے کہ جس کو چومنے کے لیے جبریل سدرۃ المنتہا سے آتے ہیں اور آ کر اس کمرے میں آ کر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ تیرے محبوب کو تیرے حبیب کو کیسے جگاؤں، تو اللہ فرماتا ہے اے جبریل ایسے کر، یہ جو میں نے تجھے کافور والے ہونٹ دیے ہیں نا، یہ کافور والے ہونٹ میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ مس کر دے، میرے محبوب جاگ جائیں گے۔ فرمایا جبریل امین علیہ السلام حضور کی تلیوں کو چومنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے فرش پر آتے ہیں اور کھڑے ہو کر پھر بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں اجازت مانگتے ہیں، پھر اجازت ملتی ہے تو گویا کہ یہ جبل احد جھوم رہا ہے، کہتا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے سینے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمین مبارکین شرفین عطا کیے ہیں، اور چوم رہا ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک درے کے ساتھ یا اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ اس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ ذرا رک جا، زیادہ نہ جھوم، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اے پہاڑ، اے پتھروں کے پہاڑ سن لے، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہے۔ فرمایا وہ 2 شہیدوں میں ایک عمر بن خطاب کی ذات ہے اور ایک عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ابھی آگے والا مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جائے گا۔ کیا جانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی وہ ذات ہے جن کو حضور علیہ السلام نے بچپن میں ہی شہادت کا بتا دیا تھا کہ یہ میرا نواسہ شہید کیا جائے گا، اور حضرت عثمان بھی وہ ذات ہے جن کو حضور علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ میرا عثمان وہ عثمان ہے جسے شہید کیا جائے گا۔ اور اب آئیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک جو ہے وہ پانی نہیں دیا گیا، پیاسا رکھا گیا 3 دن تک، اور 3 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھا گیا کربلا کی زمین پر، اور 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا، 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم جس کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، پتہ ہے ان کا پانی کتنے دن تک بند کیا گیا ہے؟ یہ محرم الحرام میں سبیلیں اور جو ہے وہ دیگیں اور نیاز پکائیں، ضرور پکائیں، لیکن یہ بھی اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں یہ پیوست کر لیں کہ 18 ذی الحج کو جس کی شہادت ہے، داماد رسول امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا پانی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، بلکہ 40 دن تک پانی بند رکھا گیا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے 50 دن تک جن کا پانی بند رکھا گیا ہے اسے عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وہ کبھی دیکھا ہے کہ 18 ذی الحج کو بھی کسی نے سبیل لگائی ہو پانی کی؟ 18 ذی الحج کو بھی کسی نے نیاز کا اہتمام کیا ہو؟ 18 ذی الحج کو بھی کسی نے پانی کا جو ہے وہ دنیا کو لوگوں کو پانی پلانے کے لیے اہتمام کیا ہو؟ کہ آج بھی داماد رسول، دوہرا داماد رسول، جس کو یکے بعد دیگرے 2 نکاح جو ہے وہ حضور نے اپنے بیٹیوں کے دیے ہیں، اور جس کی حیا کی ہے اور جس کے بارے میں فرمایا ہے یہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیا کیا؟ اور کھانا کتنے دن تک؟ فرمایا وہ بھی 40 سے 50 دنوں تک جن کا کھانا بند کیا گیا ہے اسے عثمان ذی نورین کہتے ہیں۔ یہ پانی اب اس کنویں کا بند کیا جا رہا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر
مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے آئے تو ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ اب پانی کے لیے سارے پریشان تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے گا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے مکمل طور پر اپنے مال سے اس کنویں کو جا کر خریدتے ہیں اور خرید کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں وقف کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ میں، اے میرے صحابہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ میرے عثمان کو دیکھ لو، اس نے کنویں کے بدلے جنت کو میں محمد سے خرید لیا ہے۔ 40 سے 50 دنوں تک آج اس کنویں کا پانی اس عثمان کے لیے بند کیا ہوا ہے، اور 40 سے 50 دنوں تک وہاں پر کھانے کا اہتمام وہ بھی بند کیا گیا ہے۔ حالانکہ جب وہاں پر قحط پڑتا ہے، جب قحط سالی ہوتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پتے حتیٰ کہ درختوں کے پتے جانور بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، کھانے کے کو کچھ نہیں ہے، پتے بھی ختم ہو رہے ہیں، اتنا جو ہے وہ قحط ہو چکا ہے۔ اس وقت 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی کے گلے کے ملک شام سے واپس مدینہ پہنچتے ہیں۔ تاجر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ایک کے بدلے 2 گنا لے لیں، ایک کے بدلے 5 گنا لے لیں، 6 گنا لے لیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ہے جو ایک کے بدلے 10 مجھے یہاں دے اور 60 مجھے ایک پردے کی اوڑ میں دے؟ کوئی ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے کہ ایک کے بدلے 10 تجھے یہاں دے اور 60 پردے میں دے۔ کہا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ رب العزت کی ذات ہے، میں نے اس سے سودا کر لیا ہے۔ 1000 گلے کے جو ہے اونٹ وہ سارے کے سارے مدینہ طیبہ میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جن کے ٹکڑوں پر، جن کے لنگر پر یہ جو ہے وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ آج 40 سے 50 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا اور پینا بند کر دیا جاتا ہے، اور بلکہ حضور علیہ السلام کے اس غلام کو مسجد نبوی سے بھی روک دیا گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد نبوی میں آپ نہیں آ رہے، گھر کے باہر محاصرہ لگ گیا بلوائیوں کا، باغیوں کا، جو ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، زبان کی نوک سے آواز آتی ہے کلمہ پڑھنے کی، بڑی چاشنی آواز ہے، بڑی پیاری آواز ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ بڑے جو ہے وہ عاشق ہیں۔ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کے قاتل ہیں، ان کو شہید کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی سے بھی روک دیا گیا۔ 40 سے 50 دن تک آپ وہاں پر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب پتہ ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ کس نے خریدی؟ مسجد نبوی کی جو جگہ ہوئی خریدی گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہمارے غلام، ہمارے صحابہ دین والے، اسلام والے بڑھ رہے ہیں، پر مسجد کی جگہ کم ہے، کوئی ہے جو مسجد نبوی کی جگہ توسیع کر دے، بڑھا دے؟ تو فرمایا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، اور گرد و نواح کے جتنے گھر اس مسجد کے پاس تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری معاوضہ دے کر وہ خرید کر حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیے، اور مسجد نبوی کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی کو وسیع کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو خرید کر دیا ہے، اور پانی میٹھا مدینہ طیبہ میں سبھی کے لیے تقسیم ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت سے۔ لنگر کھانے کھلتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت سے، اور آج تک
جن کا لنگر کھانا چل رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات ہے۔ تو آپ کا برکیف بتا رہا ہوں، 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا جاتا ہے بلوائیوں کی طرف سے، باغیوں کی طرف سے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ جاتے ہیں، آپ جا کر فرماتے ہیں کہ اے عثمان، آپ بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم تلوار اٹھاتے ہیں اور ان باغیوں کو جو ظاہراً کلمہ گو ہیں ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں نہیں اے علی، میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے ایک شخص ایسا ہوگا جس کی وجہ سے میری امت میں فتنہ فساد پھیلے گا، میں چاہتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے شہر میں، محمد کے شہر میں امن ہو اور یہاں پر خون ریزی نہ ہو۔ حضرت حسن حسین آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کی طرف سے یعنی کہ بلوائیوں کی طرف سے انصاریوں کے گھر میں کود کر جو ہے آپ کو شہید کیا جاتا ہے، اور آپ کا پہلا جو خون کا قطرہ گرتا ہے وہ قرآن پاک پر گرتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جامع القرآن وہ بھی حضرت عثمان ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، اور جو رکوع کے اوپر عین لکھا آ رہا ہے وہ بھی حضرت عثمان کی نسبت ہے، اور یہ بھی واحد حضرت عثمان کی ذات ہے جنہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھا ہے، ایک رکعت میں، اور آپ ہی ہیں جن کو یک بعد دیگر 2 بیٹیاں حضور نے عطا فرمائی ہے۔ اب جب آپ کو شہید کیا جاتا ہے تو پہلا خون کا قطرہ جب گرتا ہے تو حضرت عثمان قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، پہلا سپارے کی آخر میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہاں پر خون کے قطرے گرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا امام حسین کی شان بھی ہے، عمر بن خطاب کی شان بھی ہے، سارے صحابہ کی شان ہے، احد والے ہوں، بدر والے ہوں، حنین والے ہوں، جتنے غزوات والے ہوں، سبھی کی شانیں ہیں۔ فرمایا عثمان وہ ہے کہ جس کی گواہی کل قیامت کے دن کوئی زمین کا ذرہ نہیں دے گا، کل قیامت کے دن کوئی آسمان کا ستارہ نہیں دے گا، کل قیامت کے دن کوئی پتھر نہیں دے گا۔ فرمایا عثمان وہ ہوگا جس کی گواہی، شہادت کی گواہی قرآن دے گا کہ قرآن پر جو ہے وہ خون کے قطرات جو ہے وہ گرے ہیں، وہ قرآن اللہ کی پاک بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اے باری تعالیٰ، تیرا یہ عثمان، تیرے یہ محبوب کا یار، تیرے یہ محبوب کا داماد جس نے خون ریزی کو پسند نہیں کیا، جس نے تیرے محبوب محمد کے شہر کو امن کے خلاف نہیں ابھارا بلکہ محبت، پیار اور الفت کے ساتھ زندگی کو گزار کر اور اس شہادت کے جام کو نوش کر تیری پاک بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے۔ فرمایا اسے عثمان کہتے ہیں، اور اس سے درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ہمارے اکابرین، یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے صحابہ جو حضور علیہ السلام سے وفا کرنے والے تھے، انہوں نے مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، دولت بھی اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ دین اسلام کو بقا مل جائے۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا، اللہ اکبر کی جب صدا بلند ہوتی ہے تو ہم بستر کو، اپنے آرام کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو پیچھے چھوڑ کر ہم بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے، جھولیوں کو پھیلانے کے لیے، دامن کو پھیلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو سمجھ لیجئے کہ صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمیں پھر قیامت والے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔